نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، سامعین کرام، گزشتہ کئی جمعوں سے سیرت مصطفیٰ کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے. بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوتی سرگرمیوں میں تکلیف اور مشقتوں کا سامنا ہوا، آپ کا دل کبیدہ خاطر ہوا اور طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید مشقتوں کا سامنا ہوا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے عظیم الشان معجزات میں سے ایک معجزہ واقع معراج صادر فرمایا کہ ایک ہی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے. مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں پہ پہنچے. پھر سدرۃ المنتہا سے مقام شریف الاقلام تک پہنچے. مقام شریف الاقلام سے اللہ جل جلالہ کے دربار میں پہنچے اور امت کے لیے نماز جیسا عظیم الشان تحفہ لے کر آئے. یہاں تک تفصیلی حالات میں آپ حضرات کو سنا چکا ہوں. باقی اس سفر کے اندر چند باتیں تھیں جو میں نے بتلایا کہ وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعے سناؤں گا. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجھے گفتگو کرنے کی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، اس سفر معراج میں چند واقعات، چند عجائب اور چند مثالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا نظر آئی جس نے آپ کو اپنی طرف آواز دی کہ اے نبی جی ادھر آئیے. جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے نبی ان کی طرف التفات نہ کیجئے، آگے چلیے.
پھر آپ کو ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، اس نے بھی آواز دی، فرمایا کہ اس کی طرف بھی التفات نہ کرے، آگے چلیں۔ ایک اور جماعت تھی، اس نے آپ کو سلام کیا، السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ یہ 3 سلام آپ کو آئے۔ جبرائیل امین کہنے لگے اے اللہ کے محبوب ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل امین نے بتلایا کہ اے نبی جی، وہ بڑھیا جو آپ نے دیکھی تھی، وہ دنیا کی زندگی جس طرح یہ بڑھیا اپنی زندگی کے آخری کنارے پر ہے، اسی طرح یہ دنیا اتنی مختصر ہے کہ اس بڑھیا کی طرح ختم ہونے کو ہے۔ اور یہ جو بوڑھا آدمی آپ کو نظر آیا تھا، یہ شیطان ہے جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ جو آپ کو سلام پیش ہوئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ نبیوں کے 3 بڑے بڑے سر فہرست انبیاء نے آپ کو سلام پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، موسیٰ علیہ السلام قبر اطہر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایسے حالات دکھائے گئے جو نیک اور برے لوگوں کے حالات تھے۔ ایک حال آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ وہ بیج کو بوتے ہیں، اور جیسے ہی بیج بوتے ہیں اس کی فصل نکل آتی، اور جیسے ہی وہ فصل نکلتی ہے اس فصل کو کاٹ لیتے ہیں، اور اس کاٹنے کے بعد فصل پھر ویسی کی ویسی ہو جاتی۔ فصل لگائی، دانہ، ذمہ دار دانہ لگاتا ہے، پانی لگاتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، وہ دانہ لگاتے، فصل کاٹی، پھر فصل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راہ خدا کے مسافر ہیں، یہ اللہ کے رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں کہ جن کی ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک ہے۔ یہ اس کی مثال۔ اور جو اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہیں، اللہ ان کو اس کا بدل بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ کھیتی سے یہ سمجھایا گیا۔ اور میرے دوستو، نیکی اور بدی کا ایک ضابطہ یاد رکھیں، اس سے اللہ کی رحمت بھی انسان کو سمجھ میں آتی کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو نیکی کے بدلے میں اس کو ایک نیکی نہیں ملتی، ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 نیکیاں۔ من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی کرے 10 نیکیوں کا ثواب، لیکن جو گناہ کرے، فرمایا گناہ ایک کرو گے تو ایک ہی ملے، ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جائے، ایک نیکی کرو گے 10 نیکیاں لکھی جائیں، اور 10 نیکیاں بھی کم سے کم، اور آگے اللہ کے رستے میں نیکی کم سے کم اس کا ثواب 700 سے شروع ہوتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تم ایک نیکی لاؤ گے، اللہ اس نیکی کو بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں کہ ان گنت بڑھائیں گے، اور اس کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ فرمایا اپنے پاس سے اجر عظیم بھی عطا فرمائیں، نیکی کو 2 گنا کر دیں گے۔ اس کی مثال حدیث مبارکہ میں یہ آئی کہ ایک آدمی قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھئی نیکیاں تو لے آئے، کسی کا کوئی حق تو نہیں دینا،
اب حق لینے والے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی اس کی نیکیاں لے جانی شروع کر دو، پیسے تو ہے نہیں آخرت میں، پیسے کہاں سے دیں، نیکیاں لے جاتے رہو۔ وہ نیکیاں لے جاتے آخر پہ اگر یہ آدمی اللہ کی نافرمان ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں چلی جائیں گی، ابھی حق لینے والے کھڑے ہوں، اس نے میرے پیسے دینے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے پر ان لوگوں کے گناہ اٹھا کے ڈال دو، حق والوں کے گناہ اٹھا کے اس پہ ڈالنا۔ یہ بیچارہ آپ نے فرمایا اصل غریب، اصل مفلس، اصل کنگلا آدمی یہ ہے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، گناہوں کا پہاڑ لے کے چلا جائے۔ لیکن اگر اس پہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا اس کے ساتھ، اس نے اللہ کو منایا ہو، اس دنیا میں کوئی اچھے کام کیے ہوں، تو اس کے پاس حق لینے والے اس کی نیکیاں لے جاتے رہے، ایک نیکی بچ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس نیکی کو بڑھاؤ، وہ بڑھتے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو بھئی اس کو جنت میں داخل کر دو، یضاعفہا، اس کو بڑھا دیں گے اور اپنے پاس سے اجر عظیم بھی دیں گے۔ وہ اجر عظیم کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کا اجر عظیم جنت ہی ہو سکتی، اللہ اس کو جنت بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اس لیے بھائیو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے۔ شیطان دنیا داری کے اوپر صرف کرتے ہوئے کہے گا کہ خوب لگاؤ، تیری ناک نہیں رہے، تیری مونچھ نہیں رہے، لگاؤ بھئی دبا کے لگاؤ۔ اچھا جب باری آئے دین کی جگہ پہ خرچ کرنے کی، کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، کہتے ہیں ہم تھوڑے اس لیے کماتے ہیں کہ ان کو دیں، ہم ان کو دینے کے لیے تھوڑی کماتے۔ تو بھائی بڑا لمبی بات ہے، ایک تو اللہ کے رستے میں لگانے والوں کو 700 گنا ملتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے، آگے اور پیچھے شرمگاہ پر چیتھڑے لپٹے ہوئے، اور وہ جانوروں کی طرح زری اور زقوم، بدبودار درخت، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، وہ کانٹے دار درخت جو گناہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کہ جب اس کو کھائیں گے تو کھولتا ہوا پانی انسان کے اندر کے گوشت کو پگھلا دے گا۔ وہ زری اور زقوم کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ اے اللہ کے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج زکوٰۃ دینے کو آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتے، بس دے دی فرضی طور پہ، حساب لگا کے دے دی موٹی موٹی زکوٰۃ۔ نہیں بھائی، علماء سے پوچھ کے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالنا کہ کہیں قیامت کے دن ہمارے یہ مال ہمارے پکڑناؤ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، اللہ کی حفاظت فرمائے، ان کے لب، ان کے ہونٹ، ان کی زبانیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں خود اس پہ عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بڑی اچھی باتیں، لیکن خود عملی زندگی دیکھو تو زیرو۔ اللہ کی حفاظت فرمائے، یہ کمی تو بھئی ہمارے اندر بہت موجود ہے، اللہ اس کمی کو دور فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ
کمروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ، اور ان پیٹوں کے اندر اژدہے اور سانپ پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ اے اللہ کے محبوب، یہ سود خور ہے، یہ سود کھانے والے، کہ سود کے اندر جس طرح انسان کو اپنا مال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح اس کا پیٹ کمرے کی طرح بڑا ہوا ہے، اور حقیقت میں کچھ بھی نہیں، اندر اژدہے اور سانپ ہے۔ اس لیے بھائیو، سود کے ہر قسم کے مسائل سے اپنے آپ کو بچانا، خاص طور پہ بینکوں سے معاملات کرتے ہوئے علماء سے پوچھو کہ ان کی کون سی شک حلال ہے، کون سی حرام۔ جھوٹے فتوے، نقل سازیاں، جعل سازیاں دکھا کے امت کو سود کی لعنت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہاں، بہت خطرناک۔ اور یہ بھی دعا مانگا کرو، اللہ ہمارے پورے ملک کو، اس پورے ملک پاکستان کو اجتماعی طور پر سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو پریشانی ہے، بے چینی ہے، یہ کس وجہ سے؟ لاکھوں حکمران تبدیل ہو جائیں، ہزاروں حکومتیں بدل جائیں، جب تک امت سود کی لعنت سے محفوظ نہیں ہوتی، کسی مسئلے کا حل نہیں ملے گا۔ کیسے ہو سکتے؟ جس قوم کا اللہ سے اعلان جنگ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی ہو، وہ فتح فاتح ہو سکتی؟ کہاں فتح حاصل ہو جائے گی؟ تو بھائی یہ سود خور ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں پہ پتھر پڑ رہے ہیں، سر کچلتے جا رہے ہیں، اور پھر صحیح ہوتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں، پھر صحیح ہوتے ہیں، پھر پتھر پڑتے ہیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، سستی کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، نماز نہ پڑھنے کا کیا عذاب ہوگا۔ اس لیے بھائیو، یہ جو باتیں میں سنا رہا ہوں کوئی صرف اپنا نالج نہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی عیب ہمارے اندر، اب دیکھیں یہ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو چھیل لیں۔ جبرائیل امین یہ کون ہے؟ اے اللہ کے محبوب، یہ غیبت کرنے والے، غیبت کرنے والے۔ حالانکہ قرآن نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کے ہاں جب قیامت کے دن حساب ہوگا یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو بھائی ہمارے اندر غیبت کا گناہ کتنا زیادہ، ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کئی چیزیں دیکھی جو بطور نمونہ کے چند باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ آپ جب تشریف لائے واپسی پر مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ سے واپس اسی رات کے اندر اپنے بستر پہ اس طرح تشریف لائے کہ ابھی تک بستر پہ لیٹے ہوئے جو انسان کی حرارت ہوتی ہے، ابھی تک وہ بستر پہ حرارت باقی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صبح کو جب آپ حرم میں گئے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ تو میری بات کہاں سنیں۔ آ گیا ابو جہل، آ کے کہنے لگا
کیا بات ہے؟ کوئی خبر ہے؟ کوئی انہونی بات سنانی تو نہیں؟ روزانہ انہونی بات سناتے ہو، آج بھی کوئی وحی، کوئی خبر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی تو ان کو تھوڑی بات بتاتا ہوں، ان کا آگے سے رزلٹ دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھائی خبر ہے، میں آج اسی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے واپس ہو کے آ گیا ہوں۔ اچھا، کہتے بڑی عجیب خبر سنائی ہے، میں سارے قریش کو اکٹھا کر کے لاتا ہوں، ان کو بھی یہ خبر سناؤ، یعنی سب کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا بات کی۔ سب کو اکٹھے کر کے لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں، اور اسی رات میں اللہ مجھے واپس لے آئے۔ اب تو پھر جو ہونا تھا، تالیاں بجنے لگی، ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، ادھر ادھر گرنے لگے، اٹھنے بیٹھنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی عجیب بات ہے، پورے مکہ المکرمہ میں شور کہ یہ کیا بات کر دی۔ آج بھی ایسے عقل کے اندھے بہت سارے جو انبیاء کرام کے معجزات پہ شور برپا کرتے۔ ابو جہل کمپنی سے ان کا بھی تعلق ہے۔ ابو جہل نے پورا اعتراضات برپا کیے۔ اب گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ابو بکر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، مسجد اقصی سے ساری سیر کر کے آسمانوں سے ہوتے ہوئے واپس آ گیا، بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اب ان سے انکار کروانا چاہتے۔ آپ نے کہا یہ تو بتاؤ یہ کہنے والا کون ہے؟ کس نے کہا؟ کہنے لگے کہ یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے۔ کیا جواب دیا آپ نے؟ کہنے لگے ابھی اللہ کے نبی سے تصدیق نہیں کی۔ کہنے لگے ان کان قالہ فقد صدق، اگر یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو ابو بکر کہتے ہیں سچ کہی، سچ ہے۔ ان کا ابو بکر یہ سچ ہے، اتنی عجیب بات۔ کہنے لگے یہ تو عجیب بات کیا ہے، میں تو اس سے بھی عجیب کا قائل ہوں۔ وہ کیا قائل ہیں؟ تم تو کہتے ہو حضور ایک رات میں آسمانوں پہ گئے، میں کہتا ہوں حضور پہ روزانہ آسمانوں سے وحی آتی۔ تم تو کہتے ہو کہ ایک رات اللہ کے نبی کا آسمانوں سے تعلق ہوا، میں کہتا ہوں حضور کا ہر رات ہوتے۔ جو اللہ کے نبی نے جنت جہنم بتائی بالکل برحق۔ اسی دن سے آپ کا لقب صدیق اکبر پڑ گئے کہ یہ ہے میرے نبی کی صداقت بیان کرنے والے، تصدیق کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے اپنے معجزے کو ثابت کرنے کے لیے 2 باتیں آپ نے فرمایا اگر تمہیں میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ پوچھیں اس قافلے سے جو فلاں وادی میں فلاں قبیلہ رستے میں مجھے ملا، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے ان کا اونٹ تلاش کر کے ان کو دیا اور میں نے آواز جگائی کہ تمہارا اونٹ ادھر ہے، اس کو پکڑ لو۔ اور جب میں واپس مسجد اقصی سے آیا تو مقام زجنان پہ میری ان کی ملاقات ہوئی، میں نے ان کے مٹکے سے پانی پیا جس کو انہوں نے ڈھانک کے رکھا ہوا۔ تیسری بات بتاتا ہوں کہ فلاں وقت میں وادی تنعیم سے وہ قبیلہ آئے گا جس کے آگے چتکبرا اونٹ ہوگا، جس کے اوپر 2 بورے رکھے ہوں گے، ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ۔ تصدیق کر لو۔ ان کا بڑی پوائنٹ والی بات ہے، آسان بات ہے، پہنچو تنعیم میں دیکھتے ہیں۔ جب تنعیم پہ گئے تو بعینہ ہی وہی قافلہ
وہی اونٹ سب سے آگے آ رہے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ گم ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا اونٹ گم ہوا تھا، آواز آئی تھی کہ تمہارا اونٹ ادھر ہے، اپنا اونٹ پکڑ لو۔ ہم نے سے بعض کہنے بھی لگے تھے کہ یہ آواز تو محمد مصطفیٰ کی معلوم ہوتی۔ اور واپسی پر اسی مٹکے میں پانی، بالکل ہم نے پانی رکھا تھا، کپڑا بندھا ہوا تھا، جب کپڑا کھول کے ہم پانی پینے لگے تو اس میں پانی نہیں تھا۔ یہ نشانیاں بھی دیکھی، لیکن پھر بھی کہنے لگے نہیں مانوں گے، نہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی، اس میں لائٹیں کتنی، اس کے دروازے کتنے؟ یعنی یہ الفاظ نہیں ہے حدیث کے، حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں ایسے ایسے سوالات کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ اب یہی سوالات ہو سکتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ جن چیزوں کو آدمی عام طور پہ غور سے نہیں دیکھتا، آپ یہاں مدنی مسجد میں بہت سارے آئے، کبھی گنا کہ مسجد کے پنکھے کتنے؟ اب آپ کسی کو جا کے کہو میں نے آج بنگلے مفتی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا ہے، وہ کہتے اگر وہاں جمعہ پڑھے تو بتاؤ پنکھے کتنے؟ بھئی یہ کوئی بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ بھئی عجیب سوالات کر رہے ہیں، لیکن اگر نہ کہتے تو معجزے کا انکار ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ بے چینی کبھی نہ ہوئی۔ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آئے، مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے کر دیے، مسجد اقصیٰ میرے سامنے کر دی گئی۔ 2 مہینے سے زیادہ مسافت ہے مسجد اقصیٰ کی مکہ المکرمہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کو لائیو دیکھتے رہے اور وہ سوالات کرتے رہے، حضور جواب دیتے رہے۔ اب کہاں تک عقل کے گھوڑے دوڑائیں؟ اور عجیب بات سنو، امام ابن کثیر نے لکھی کہ سن 7 ہجری میں جب آپ نے ہرقل روم کی طرف خط لکھا، حضرت دہیہ کلبی کو بھیجا کہ جاؤ، یہ جو ہرقل تھا اس وقت ملک شام، یاد رکھنا آج کا جو ملک شام ہے یہ صرف یہ ملک شام نہیں ہے، اصل میں تاریخ میں، قرآن میں، احادیث میں جو ملک شام ہے 4 ملکوں کو ملک شام کہتے تھے، جو انگریز کی اور فرانس اور برطانیہ کی چالوں سے چاروں کے چاروں ملک پاش کر دیے گئے۔ وہ 4 ملک سیریا جس کو کہہ لیں، کوئی سوریا کوئی سیریا، ملک شام، اور اس کے ساتھ اردن، فلسطین، لبنان، 4 ملک تھے۔ چاروں ملکوں کو ایک ملک شام کہا جاتا تھا۔ ان 4 کو توڑا اور چاروں کے چاروں آج بکھیر کے رکھ دیے۔ یہ ملک شام اس وقت ہرقل روم بادشاہ کے زیر تحت۔ حضرت دہیہ کلبی گئے، ہرقل روم کو جا کے خط دیا۔ ہرقل روم نے کہا کہ یہاں اگر کوئی عربوں کا تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے نا تو اس کو بلا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا عربوں کا تجارتی قافلہ، جناب ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ان کا قافلہ موجود ہے، ان کو بلاؤ۔ وہ گئے بادشاہ کے دربار میں، اس نے کہا تم میں سے کوئی قریبی ہے؟ ابو سفیان کہنے لگے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ کوئی عجیب بات بتاؤ ان کے بارے میں۔ کہتے میں نے بہت سوچا، بہت سوچنے کے بعد میں نے یہ بات اس کے دربار میں کہی، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ایسی عجیب بات ہے کہ بادشاہ بھی اس کو سنے گا تو وہ کہے گا کہ وہ نبی معاذ اللہ جھوٹے۔ میں نے کہا جی چھوڑیے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں مجھے شب معراج ہوئی۔ اب یہ بات میں نے اس لیے کی کہ حضور کی تکذیب کرے۔ کہتے جب یہ بات میں نے کی تو بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا پادری کہنے لگا ہاں یہ بات بالکل سچی۔
کہتے وہ ہرقل کہنے لگا یہ بات کیسے سچی ہے؟ اس نے کہا میں وہ رات جانتا ہوں جس رات حضور معراج پہ گئے، میری ڈیوٹی مسجد اقصیٰ کے اندر تھی، میں مسجد اقصیٰ کا دروازہ بند کرنے والا تھا، رات کے وقت میں دروازہ بند کرتا رہا، دروازہ بند نہ ہوا، میں نے پوری ایک جماعت لگائی، دروازہ پھر بھی بند نہ ہوا، میں دروازہ کھلا چھوڑ کے واپس آ گیا۔ صبح کے وقت جب میں گیا مسجد اقصیٰ کے اندر تو میں نے دیکھا کہ وہاں دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے پاس ابھی بھی یہ جگہ موجود ہے، وہ کڑا جس کے ساتھ براق باندھا گیا تھا۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے پہلے انبیاء کرام بھی اپنی سواریاں وہاں باندھتے رہے، اسی کڑے کے ساتھ سواری کے بندھنے کے نشانات موجود تھے۔ تو میں نے سب سے کہا یقیناً آج اس مسجد میں آخری پیغمبر کی آمد ہوئی۔ یہ آثار اور نشانات بتلاتے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے میں نے تو بات کی تھی جھٹلانے کی، بات پہ اور مہر لگ گئی، بات کی صداقت اور واضح ہو۔ تو یہ میرے دوستو ہے شب معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے واپس تشریف لائے سن 11 نبوی، ہم چلے 11 نبوی، میری نبی کی نبوت کو 11 سال ہو چکے ہیں۔ اب جیسے ہم نے شب معراج میں بھی سنا تھا کہ اللہ کی طرف سے طے ہو چکا تھا، دکھلایا گیا تھا کہ اے نبی جی آپ کا دار الہجرت مدینہ منورہ ہے، مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا، مکۃ المکرمہ سے 335 یا 340 کلومیٹر کے فاصلے پر یثرب مدینۃ المنورہ، یہ شہر ایسا شہر تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں کے لیے دار ہجرت بنانا تھا، اسلام کے پنبنے کے لیے، توحید کے پھیلنے کا مرکز بنانا تھا۔ یہ ایسا مبارک شہر تھا کہ اس کو جغرافیائی طور پر اتنا مضبوط تھا کہ اس کا صرف شمالی حصہ کھلا تھا، اس کے جنوب کے اندر بڑے بڑے ہرے تھے اور اس کے مشرق مغرب میں بڑے بڑے گھنے گھنے باغات تھے، اس لیے کوئی دشمن حملہ کرتا تو وہ اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا تھا، قطاریں بنا کے اندر جا سکتا تھا۔ دفاعی طور پر بہت مضبوط شہر، صرف اس کی ایک شمالی جانب کھلی ہوئی۔ مدینۃ المنورہ کی صورتحال یہ ذہن میں رکھنے تاکہ اگلے واقعات سمجھ میں آئیں۔ مدینۃ المنورہ کی سیاسی صورتحال وہ بھی مکۃ المکرمہ سے مختلف تھی، اس لیے کہ وہاں کسی ایک خاندان کی اجارہ داری نہیں تھی۔ وہاں اوس خزرج یمن سے آئے ہوئے دو قبیلے، اوس اور خزرج یہ مشرک تھے، ان کے ساتھ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ سب قبیلے وہاں مدینۃ المنورہ میں آباد۔ سن 7 نبوی میں قبیلے اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوئی اور ہر وقت تنازع چلتا رہتا تھا، لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ 7 نبوی میں یہ وہ موڑ ہے جس سے سمجھ آئے گا کہ اسلام مدینۃ المنورہ کیسے پہنچے، صحابہ مدینہ منورہ کیسے گئے، دار ہجرت کیسے بنا۔ اللہ کی طرف سے نظام دیکھے کیسا چلا کہ 7 نبوی میں اوس اور خزرج کی لڑائی ہونے والی تھی کہ قبیلے اوس والے مکۃ المکرمہ آئے۔ جب مکۃ المکرمہ آئے آ کے قریش سے ملے، کہنے لگے قریشیو تم ہمارا ساتھ دو۔ اس زمانے میں اس کو کہتے تھے حلیف بنو، یعنی حلیف بننے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ تم پہ حملہ ہم پہ حملہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے، اور قریشیو تم ہمارے ساتھ دو، ہمارے شانہ بشانہ چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا
آپ نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ کیسے دی؟ آپ نے فرمایا لوگوں جس مقصد کے لیے تم آئے ہو کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ کہنے لگے اس سے بہتر کیا ہو سکتی؟ آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اسی میں ایاس بن معاذ ایک صحابی تھے، انہوں نے حضور کی دعوت سن کے کہنے لگے اللہ کی قسم اس سے بہتر پروگرام کوئی نہیں، اے لوگوں اس کو قبول کر لو۔ وہ ساتھ والے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، ہم اس کے لیے آئے ہیں تو اسلام قبول کرنا شروع کر دے، ہم لڑائی کی مدد کے لیے آئے۔ یہ صحابی یوں واپس چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے ان کو خزرج والوں نے قتل کیا۔ فوت ہونے سے پہلے انہوں نے با آواز بلند کلمہ پڑھ کر اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یوں یہ پہلا مسلمان تھا جو مدینہ منورہ کا تھا۔ ایاس بن معاذ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابی ایاس بن معاذ۔ لیکن یہ لوگ گئے، قریش والوں نے ان کی مدد نہ کی، انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارا حلیف بننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ واپس مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ جا کے جنگ بعاث ہوئی جو اوس اور خزرج کے درمیان مشہور لڑائی تھی۔ اس لڑائی کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، دیکھیں اس لیے دوستوں کہا جاتا ہے دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہو رہا، اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ اس زمین کے اندر رستے بناتے ہیں۔ رستہ کیسے بنا کہ یہ لڑائی ہوئی، اس لڑائی کے نتیجے میں ان کے بڑے بڑے سیانے عمر رسیدہ جہاں دیدہ وہ سارے کے سارے دونوں طرف سے مر گئے، جس کا فائدہ یہ ہونا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے آنے کے لیے قیادت کی نشست خالی ہو چکی، قیادت کی نشست خالی ہو چکی۔ اب ہر ایک ان میں سے ایسے لوگ جو لڑائی نہیں چاہتے تھے، جو چاہتے تھے یار یہ بدامنی ختم ہونی چاہیے، یہ پریشانیوں کا سلسلہ ختم ہو، اس کے لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو چنا کہ یہ خزرج کا ایک ہو سکتا ہے، اس کو بڑا بنا دیتے ہیں۔ یہ وجہ تھی عبداللہ بن ابی ابن سلول کی منافقت کی، آپ کی خلاف ورزی کرنے کی، کہ اس وقت اگر حضور مدینہ منورہ نہ جاتے تو عبداللہ بن ابی ابن سلول ان کا لیڈر بننے والا، اس کو یہ تکلیف تھی۔ انہوں نے کیا سوچا کہ عبداللہ بن ابی کو بڑا بنا لیتے ہیں، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن مدینے والوں کو کیا پتا تھا کہ مدینے والوں اللہ تمہیں ایسی سعادت سے نوازنے والے ہیں جو سعادت آج تک اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ تمہیں عبداللہ بن ابی ابن سلول کی قیادت نہیں، تمہیں امام الانبیاء کی قیادت ملنے والی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ سن 10 کے اندر 6 آدمی قبیلے خزرج کے مکہ المکرمہ آئے۔ مکہ المکرمہ میں مینا کی گھاٹی کے پاس جمرہ عقبہ بڑے شیطان کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے جا کے ان 6 کو اسلام کی دعوت دی، قرآن سنایا۔ وہ 6 انصاری صحابہ جو وہاں سے آئے تھے انہوں نے حضور کی بات سنی تو سن کے بڑے متاثر ہوئے، میرے نبی کا دیدار کر کے، آپ کے اخلاق دیکھ کے، آپ کی دعوت سن کر بڑے متاثر ہوئے۔ اور یہ جب آپس میں مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اور ان مشرکوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی نا، یہودی تھوڑے تھے، یہودی مشرکوں کو تانا دیتے تھے، کہتے لڑ لو جتنا لڑنا ہے، آخری نبی آئے گا وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور پھر ہم مل کے تمہیں ماریں گے۔ یہ یہودی ان اوس اور خزرج والوں سے کہا کرتے لڑ لو جتنا لڑنا ہے، ہم اہل کتاب ہیں، وہ آخری نبی آئیں گے، ہم مل کے تمہیں ماریں گے، قوم ارم اور عاد کی طرح۔
وہ جب انہوں نے سنا کہنے لگے جلدی جلدی اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ یہودی اسلام قبول کر لیں۔ وہ اسی وقت اسلام لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم واپس جا کر یہودیوں کو بھی دعوت دیں گے، اگر وہ بھی اسلام لے آئے تو انشاءاللہ ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ 6 صحابہ 6 انصاری صحابہ واپس گئے۔ گویا کہ مدینہ منورہ میں 7 صحابہ ہو چکے، ایک پہلے ایاس بن معاذ فوت ہو گئے، 6 صحابہ یہ۔ اگلے سال یہ 12 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے 11 نبوی میں، 12 افراد، ان میں سے ایک صحابی نہیں آئے تھے، 5 پہلے والے آئے، 7 مزید آئے، 12 افراد یہ حضور کی خدمت میں عین اسی گھاٹی میں آئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصرت کے وعدے، آپ کی محبت کے وعدے کیے۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھاٹی میں مدینے والوں سے بیعت کی، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں اولا، پہلی بیعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کریں۔ یہ آج بھی صوفیہ کرام میں بیعت کا سلسلہ جاری۔ یہ بیعت یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ کیا بیعت کی؟ آپ نے فرمایا شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو ناجائز قتل نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ۔ ان باتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ یہ صحابہ جب جانے لگے کہنے لگے حضور ہمیں کوئی دین سکھانے کے لیے بھی دے دیجئے۔ بھائیو یہ سمجھنے کی بات ہے، دین سیکھنے کی طلب پیدا ہو گئی، اسلام قبول کرتے گی۔ آج کتنے ہمارے مسلمان بھائی بیچاروں کی کیا کیا عمریں گزر گئیں، قرآن پڑھنے تک نہیں آتا، اسلام کے کتنے مسائل نہیں آتے، کتنی جنازے کی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کو جنازے کی نماز نہیں آتی۔ کب تک اپنی جہالت پہ پردے ڈالیں گے؟ اسلام سیکھنا میری آپ کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہم نے آج کل بہانہ بنا رکھا ہے نا کہ ہمیں تو جی کچھ آتا ہی نہیں، یہ مولویوں کو سارا کچھ آتا ہے، پھنسیں گے یہ غلط بات ہے۔ جب آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب مولوی اور غیر مولوی برابر ہیں۔ اسلام قبول کیے محمد عربی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بھی سیکھنا پڑے۔ اس کو آسان مثال سے میں ایسے کہا کرتا ہوں، ایک آدمی سڑک پہ موٹر سائیکل لے کے جا رہے، وہ ون وے توڑ کے جا رہے، سامنے ٹریفک پولیس والے نے روکا، کہتے بھئی آپ کا تو چالان کٹے۔ یہ آگے سے کیا کہتے بھائی جان مجھے نہیں پتا تھا ون وے کیا ہوتا ہے، یا ون وے توڑنا بھی جرم ہے۔ اب یہ ٹریفک والا اس کو چھوڑ دے گا؟ وہ کہے گا بھائی سڑک پہ گاڑی لے کے آئے ہو تو ٹریفک کے رول سیکھو، ٹریفک کے رول سیکھو، اب چالان کٹے گا۔ اسلام قبول کیا ہے میرے دوستو تو اسلام کے رول سیکھنے ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں دین سکھانے کے لیے کوئی دے دو۔ یہ مدارس آپ کے بچوں کو دین سکھا رہے، یہ مدارس آپ کے ایک اتنے بڑے فریضے کو انجام دے رہے کہ آپ کی نسلوں کو دین سکھا رہے۔ اس لیے ان مدارس کو اپنا خیر خواہ سمجھو، مساجد کے ائمہ کو دیکھو۔ میرے دوستو ایک بات کہوں، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، ہم بھی آپ کی طرح ایک بشر انسان ہیں، کمیوں سے لبریز ہیں، ہزاروں خطائیں ہمارے اندر موجود ہیں جو شاید آپ کے اندر نہ ہو، لیکن جس آدمی کو اللہ نے آپ کے آگے کھڑا کیا، جس آدمی کو اللہ نے آپ کا امام بنایا، اس کی قدر کرو، اس کو اپنا خیر خواہ سمجھو۔ قادیانیت کا سب سے بڑا فتنہ
اور تمام باطل فرقوں کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ امت اپنے ائمہ سے، امت اپنے مولویوں سے، امت اپنے رہنماؤں سے کٹ جائے، ہم ان کو جہاں چاہیں گے گھسیٹتے پھریں۔ بلکہ اب تو یہاں تک پہنچے کہ امت کو صحابہ سے توڑ دیے، کوئی ضرورت نہیں صحابہ سے دین سیکھنے کی، ڈائریکٹ قرآن اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، ترجمہ لے لو کسی کا بھی، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے بہت بڑے فتنے جنم دیے۔ تو بہرحال بات لمبی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا ہمیں دین سکھانے کے لیے۔ آپ نے 2 صحابہ کی تشکیل کی۔ آپ نے فرمایا حضرت صہیب کو لے جاؤ، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو لے جاؤ، نبینا صحابی، ان کو لے جاؤ۔ یہ دونوں حضرات گئے اور وہاں جا کے مدینہ منورہ میں دین سکھانا شروع کیا۔ اللہ کی شان دیکھیے، کیا کہنے مدینہ والوں کی مٹھاس کے، میٹھے لوگ، نرم دل لوگ۔ حضرت صہیب اسعد بن زرارہ کے مکان پہ ٹھہر کے لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں۔ مدینہ کا پہلا مدرسہ اسعد بن زرارہ کا گھر تھا، وہاں لوگوں کو دعوت دیتے اسلام کی۔ قبیلے اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ، ان کے چچا زاد بھائی تھے اسید بن حضیر، یعنی وہ قبیلے کے نائب سردار تھے، وہ سردار تھے۔ اسید بن حضیر کو پتہ چلا کہ اسعد بن زرارہ کے مکان پر مسلمان دعوت دے رہے ہیں، ان کو جا کے میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسید بن حضیر اٹھے، غصے کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لی اور جا کے کہنے لگے او صہیب جاؤ مکہ واپس جاؤ، ہمارے یہاں کے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے آئے ہو۔ حضرت صہیب کہنے لگے بھائی میری بات تو سنو، اگر میری بات اچھی لگے تو قبول کر لینا، اگر بری لگے تو نہ ماننا۔ حضرت اسید کہنے لگے عربوں میں یہ خاصیت ہے، حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت اسید کہنے لگے ہاں آپ نے انصاف کی بات کی، حالانکہ تلوار لے کے آئے، اور ہمارے کوئی بات کریں کہتے چل اپنا دین اپنی جیب میں رکھ، مجھے تیرے فتووں کی، تیرے دین کی کوئی ضرورت نہیں۔ تلوار لے کے آئے دشمن، کہنے بات صحیح کی آپ نے، فوراً بیٹھ گئے۔ آپ نے اسلام پیش کیا، سبحان اللہ، ایسے نہیں میرے نبی کو اللہ نے عربوں میں بھیجا، اسلام پیش کیا، قرآن سنایا، فوراً قرآن سنتے ہی کہنے لگے آج تک اس سے بہتر کلام میں نے کوئی نہیں سنا۔ اسی وقت کیا اسلام قبول کرنے کی کیا شرائط ہیں؟ ان کا غسل کرو، پاک ہو جاؤ، اسلام قبول کرو۔ غسل کیا، اسلام قبول کیا، کہنے لگے یہیں ٹھہرو، میں قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کو بھیجتا ہوں، اگر وہ ایمان لے آئے نا تو سارے اوس ایمان لے آئے۔ اس لیے بھائیو دین سیکھ کر آگے سکھانا اس امت کی 2 ذمہ داری ہیں، خود سیکھیں گے، اوروں کو سکھائیں گے، یہ بات نہیں کریں گے کہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانے، کوئی مرے کوئی جیے، کوئی گناہ کرے کوئی نیکی کرے، ہمیں کیا ٹینشن ہے۔ نہیں نہیں، اس امت کی 2 ذمہ داریاں، اور صحابہ یہ ذمہ داری اسلام قبول کرتے ہی سمجھتے تھے۔ ٹھہرو میں جاتا ہوں، میں ان کو بھی لے کے آتا ہوں، اور گئے جا کے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام جب کفر کے بعد چہرے پہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے اثرات تو دور سے نظر آتے ہیں۔ سعد ابن معاذ کہنے لگے اسید لگتے بدل گئے ہو، بدلنے گئے تھے خود بدل کے آ گئے ہو۔ کہنے لگے نرم سا جملہ کہا حکمت بصیرت کے ساتھ، کہنے لگے میں نے ان کی بات سنی ہے، کوئی حرج تو نہیں پایا اس کی بات میں، اگر آپ بھی سن لیں تو شاید کوئی اچھی لگے آپ کو بھی۔ کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں ان کو، میں ان کو نمٹا کے آتا ہوں۔ سعد ابن معاذ نے تلوار اٹھائی اور گئے جا کے حضرت صہیب سے کہ آپ دین سکھانے آئے، حضرت مصعب سے دین سکھانے آئے۔
انہوں نے کہا حضرت بیٹھے تو صحیح، بات تو سنیں، اگر میری بات اچھی لگے تو قبول کیجئے۔ سعد ابن معاذ بیٹھے، اسلام پیش کیا، قبیلے کے سردار ہیں، اور انہوں نے جیسے اسلام کو پیش کیا فوراً مسلمان ہو گئے اور واپس گئے، کہنے لگے ٹھہرو، واپس گئے، کہنے لگے او قبیلے بنو عبد الاشہل والو، مجھے سردار مانتے ہو؟ ان کا سردار مانتے ہیں۔ ان کا میں شام تک تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم سارے کے سارے اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا اسلام قبول کرنا پڑے۔ آپ کی اس بات کی ایسی تاثیر تھی کہ شام تک سارے کا سارا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گئے، سارا قبیلہ بنو عبد الاشہل سارا اسلام میں داخل، بس ایک اسیرم صحابی تھے جنہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، اس قبیلے میں سے باقی رہ گئے۔ لیکن احد کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کر رہے تھے، اسیرم آئے اور آ کے کہنے لگے حضور اگر میں ابھی اسلام قبول کروں اور میں تلوار اٹھا کے شہید ہو جاؤں کیا میں بھی جنت میں جاؤں؟ آپ نے فرمایا تو بھی جنت میں جائے گا۔ احد کے موقع پر اسیرم نے اسلام قبول کیا، تلوار اٹھائی اور شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اسیرم جنت میں چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اسیرم وہ ہے عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا سا کیا اجر بہت زیادہ مل گیا۔ کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج کا فریضہ ادا نہیں کیا، ادھر اسلام قبول کیا، ادھر تلوار اٹھائی شہید ہوئے۔ آپ نے فرمایا اسیرم تو گیا جنت میں۔ یوں اگلے سال 1 سال کی دعوت کا نتیجہ تھا، 1 سال کی دعوت۔ پہلے صحابہ 6 ہوئے، پھر 12 ہوئے، اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینا کی گھاٹی میں 75 صحابہ حاضر ہوئے جو اسلام لا چکے۔ یہ اسلام لانے کے لیے نہیں آئے، یہ مسلمان ہو چکے، یہ صرف حضور کا دیدار کرنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب کب تک ہم آپ کو مکے والوں کے حوالے کریں گے؟ آئے ہمارے پاس، ہم چین سکون راحت کی زندگی بسر کریں اور آپ مشقتوں کا سامنا کریں، ہمارے ساتھ چلیے۔ حضرت عباس اللہ کے نبی کے چچا ابھی اسلام نہیں لائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی تائید میں شامل تھے۔ اسی وقت کہنے لگے او مدینے والوں، کہیں جذبات میں آ کے فیصلہ تو نہیں کر رہے؟ یہ بہت بڑا مشن ہے، اگر تم حضور کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ابھی سے سوچ لو، کہیں ایسا نہ ہو میرے بھتیجے کو لے جاؤ اور پھر اسے جا کے دشمنوں کے حوالے کر دو۔ حضرت برا بن معرور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ ہم سے وعدہ کیجئے جو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کرو اے مدینے والو، میری تم اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنی اولادوں کی حفاظت کرتے ہو۔ کہنے لگے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، ہم مدینے والے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں سے بھی زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم جدی پشتی جنگی لوگ ہیں، ہمارا وتیرہ جنگ ہے، ہم اپنی سانسوں تک آپ کی حفاظت کریں گے۔ مدینے والوں نے حفاظت کی کہ نہیں کی؟ کیسی حفاظت؟ وعدے نبھا گئے۔ مالک بن تیہان، ابو الہیثم مالک بن تیہان، میں جب ان کی بات پڑھتا ہوں نا مجھے بڑا رشک آتا ہے۔ آخری بات جمعہ سمیٹتے ہیں۔ ابو الہیثم مالک بن تیہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے محبوب ایک وعدہ ہم نے بھی آپ سے لینے، ایک وعدہ ہم نے بھی آپ سے لینے، ہمارے یہودیوں سے تعلقات ہیں،
बड़े मुशरिकीन से ताल्लुकात हैं। जब हम आप को ले जाएं तो हमारे सबसे ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे, ये गैर मुस्लिमों से हमारे ताल्लुकात टूट जाएंगे। हम आपको ले जाकर आपकी हिफाजत करेंगे। नबी का मिशन इस्लाम का गलबा होता है। कल आप मदीना चले गए, इस्लाम गालिब हो गया, तो कहीं आप मदीने वालों को छोड़ के तो नहीं आ जाएंगे? कहीं आप मदीने वालों को छोड़ के तो नहीं आ जाएंगे? सुभान अल्लाह, क्या वादा लिया मेरे नबी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं आऊँगा। तुम्हारी जिससे लड़ाई उससे मोहम्मद अरबी की लड़ाई, जिससे तुम्हारी सुलह उससे मेरी सुलह, तुम्हारी हुर्मत मेरी हुर्मत, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत, तुम मुझसे हो मैं तुम में से हूँ। ये अलक़ाबात दिए अंसार सहाबे किराम को। इसलिए भाइयों, सहाबे किराम पे तबसरा करने से पहले मेरे नबी के अल्फाज सोच लिया करो। हाँ, फिर दोहरा रहा हूँ, ऐ अंसार, जिससे तुम्हारी सुलह उससे हमारी सुलह। और भाइयों, अगर सहाबा से तुमने सुलह नहीं की, सुलह कर लो। जिसकी सहाबा से लड़ाई है उसकी सहाबा से नहीं, उसकी मोहब्बत मुस्तफ़ा से लड़ाई। जिसकी सहाबा से लड़ाई उसकी मेरे से लड़ाई। मैं तुम में से हूँ, तुम मुझ में से हो। तुम्हारी हुर्मत मेरी हुर्मत, ये एजाज़, ये टाइटल, ये अलक़ाबात अंसार सहाबा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना की घाटियों में दिए। और चले और ये बात कहकर नुसरत के वादे करके चले गए। तो भाइयों, आज मैं और आप अपनी खुली आँखों से देखते हैं, मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी हम मदीना मुनव्वरा में देखते हैं। ये साफ और वाज़े पता बताता है कि सहाबा की मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस कदर यकीनी थी कि जीते जी भी सहाबा के अंदर रहे। दुनिया से जाने का वक़्त आया सहाबा में, और कब्र बनी तो मदीना मुनव्वरा में बनी। तबसरे करना आसान है, बातें कहना आसान है, कुर्बानियाँ देना मुश्किल है। उस ज़माने में कुर्बानियाँ दी जब अपनों ने भी, हज़रत जाबिर की बात, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 10 साल तक मेरे नबी मक्का में कहते रहे, मैं युवीनी मैं यंसुरुनी, कौन मुझे ठिकाना देगा, कौन मेरी मदद करेगा, मैं उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। मेरे नबी को किसी ने ठिकाना न दिया, मेरे नबी की किसी ने नुसरत न की। फिर अल्लाह का फजल ये हुआ, मदीने वाले गए और मक्कातुल मुकर्रमा पहुँचे। जो भी मेरे नबी से मिलता चला गया, मुसलमान होता हुआ चला गया। फिर अल्लाह का ये फजल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर को अपने हाथ ठिकाना देने की सआदत अल्लाह ने मदीने वालों को नसीब फरमाई। अल्लाह जल्ल जलालू से दुआ है हम सबको अमल की तौफीक दे। बकिया सफ़र इंशाअल्लाह अगले जुमे में। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।